السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ انتہائی معزز بھائی اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، آیت مقدسہ نمبر 71 اور 72 ہیں، اور یہاں پر سورۃ التوبہ کا رکوع نمبر 9 اور پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 15 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس میں اور پچھلے جتنے بھی رکوعات تھے ان میں زیادہ تر منافقین کی جو نشانیاں ہم نے مسلسل پڑھی ہیں ان کو واضح کیا تھا، ان کی جو شر انگیزیاں ہیں اور معاشرے اور سماج کے لحاظ سے ان کے جو خطرناک رویے ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ ہیں، ان کو واضح کیا تھا۔ آج اللہ رب العزت حزب اللہ جو مومن سچی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے ان کے اوصاف ذکر فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہمیں ان کو توجہ سے سن کر ہم نے اپنے اندر بھی یہی اوصاف منتقل کرنے ہیں، ان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، یعنی جماعت کا جو داخلی نظام ہے حزب اللہ کا، اس میں مرد اور عورت دونوں موجود ہیں، اور دونوں کا اشتراک عمل اور اشتراک نظریہ اور شعور ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حزب اللہ کے اندر جو کردار ہے مرد اور عورت دونوں کا برابر ہے۔ مومن مرد بھی کردار ادا کرتے ہیں، مومن عورتیں بھی کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ تو دونوں سے مل کے بنتا ہے، اور جب کفار اور منافقین اپنی سازشیں کرتے ہیں وہ تو خصوصاً فیملی سے، لائف سے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، خواتین اور بچوں سے وہ گمراہیاں شروع کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر ہمیں واضح کر دیا کہ مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، یہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی جو جماعت ہے بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی ان کا شعور ایک، ان کا نظریہ ایک، ان کا اشتراک عمل ہے، ایک عمل ہے، عمل بھی ایک پیج پہ ہے، خوشی غمی میں ایک ہیں۔ یہ آپس میں جو رہتے ہیں، اور پھر جو حزب اللہ کا داخلی نیٹ ورک ہے، داخلی ان کا نظام ہے، انتظامی ڈھانچہ ہے، اور دشمن کے مقابلے میں ہے، اس میں یہ ایک ہوتے ہیں، یہ مل کے چلتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ رحماء بینہم، اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح میں جو مومنین اور حزب اللہ کا داخلی نظام بتایا ہے
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ رحماء بینہم ہے، آپس میں ہر اعتبار سے ایک پیج پہ ہے، شعور، نظریے، مینجمنٹ، اور پھر داخلی نظام کے اعتبار سے، اور پھر خوشی غمی کے اعتبار سے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے اعتبار سے یہ ایک پیج پر ہوتے ہیں۔ کرتے کیا ہے یہ؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، پہلا کام تو ان کا یہ ہے، معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ گزشتہ ایک درس میں جہاں منافقین کا ذکر ہوا تھا کہ وہ منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں، وہاں ہم نے یہ گزارش کی تھی، معروف سے مراد یہ ہے اللہ رب العزت کی پہچان کا پیدا ہونا، انسانی حقوق کی پہچان کا پیدا ہونا، انسانی حقوق کی بالادستی کا ہونا، عدل کا نظام قائم ہو، سیاسی، معاشی، معاشرتی، یہ معروف ہے، تو مومن اس کا حکم دیتے ہیں۔ اور اس کے اینٹی جتنی چیزیں ہیں جس میں ظلم ہے، اور ظلم کے جتنے بھی دائرے ہیں، ظلم کی رٹ ہے، اور ظلم کو قائم کرنے والی جو حزب الشیطان شیطانی جماعتیں ہیں، اس میں کفار اور منافقین ہیں، وہ اس سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز اصل میں حزب اللہ کے داخلی نظام کی تربیت کا ذریعہ ہے، یہ ایک وہ بہترین نظام ہے جس کے ذریعے سے جماعت کی تربیت ہوتی ہے، ان کا تزکیہ ہوتا ہے، ان کے قلوب کی صفائی ہوتی ہے۔ نماز تزکیہ نفس اور عملاً جو پریکٹیکل ایک سسٹم ہوتا ہے مینجمنٹ کا، نظم و ضبط کا، اس کا ایک مظہر ہے، اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، تاکہ جب دلوں کی صفائی ہو جائے گی، تزکیہ ہوگا اور عمل میں اشتراک ہوگا، دشمن ہم پہ غالب نہیں آ سکے گا۔ یہ جماعت اصل میں قیادت کے قابل ہوتی ہے۔ تو نماز تو قائدانہ صلاحیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی پورا ایک مالی نظام اللہ رب العزت جو تشکیل دیتے ہیں، یہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یؤتون الزکوٰۃ سے مالی سسٹم مراد ہے، جو ایک معاشی نظام ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی اپنی کوئی رائے، کوئی مرضی نہیں ہے، وہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، وہ اللہ کی رٹ کو قائم کرنے کا ہو، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت نے مزید اس چیز کو واضح فرما دیا کہ مومنوں کے ساتھ اللہ کا جو آگے انعامات اور اکرامات نوازنے کا ایک نتیجہ ہے، وہ کیا ہوگا؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ رب العزت نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، یعنی اللہ کا اس سچی جماعت سے وعدہ ہے۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات کا وعدہ ہے۔ جنت کا لفظی معنی باغ ہوتا ہے، امن کی جگہ۔ وہ جنات کیسی ہوں گی؟ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ومساکن طیبہ، اور ان کے جو گھر ہوں گے بڑے صاف ستھرے ہوں گے۔ فی جنات عدن، جنات عدن کے اندر وہ کیسے ہوں گے، وہ محلات کیسے ہوں گے؟ احادیث میں بڑی تفصیلات ہیں، یہاں اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو گھر بنائے ہوں گے جنت کے اندر، اور باغات ہوں گے، اور وہ خوبصورتیاں اور صفائی، صاف ستھرا ماحول ہوگا، وہ بہت ہی عمدہ ہوگا۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو سب سے بڑے ہیں، ان کی طرف سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔
اس سے بڑی کامیابی کوئی بھی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی رضا، جب اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل جائے گا، وہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ مومنوں کے ساتھ جیسے یہاں وعدہ فرمایا اللہ نے جنت کا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دوسری جگہوں پر اسی جنت کو دنیا کی جنت کے اعتبار سے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ آپ اعلیٰ ایمان اختیار کریں، اعلیٰ شعور اختیار کریں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اعلیٰ شعور، نظریہ اور اس پر اعلیٰ عمل، کردار، کریکٹر، استقامت۔ لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ آپ کو زمین پر حکومت دیں گے، آپ کی رٹ قائم کریں گے، اور اس کے نتیجے میں دنیا کی جنت قائم ہو جائے گی، دنیا میں ترقیاں ملیں گی۔ تو مومن جو جماعت ہوتی ہے، حزب اللہ جو ہے، دنیا اور آخرت دونوں ترقیاں ان کو ملیں گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمارا جو ایمان ہے محض آخرت میں جنت نہیں یا آخرت کی ترقی نہیں ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا ایک تسلسل ہے، تسلسل سے ترقی ہے، تسلسل سے آگے بڑھنا ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کا تسلسل سے آگے بڑھنا ہے۔ دنیا میں ترقی ملے گی، دنیا میں عزت ملے گی، دنیا میں ہم آگے بڑھیں گے، سرخرو ہوں گے، آخرت میں اللہ ہمارا استقبال کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حزب اللہ اور سچی جماعتوں کی یہ جو اوصاف ہم نے سنے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی قبول فرمائے اور ہمیں بھی یہ اوصاف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر، برزخ اور آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔